کی شان شوکتوں سے الگ دوسری سب نبوتوں سے الگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. مولا علی کی محبت ایمان ہے. سیدنا علی سے پیار مومن کرتا ہے. مومن کے دل میں سیدنا علی کا بغض، عداوت، نفرت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی، اور منافق کے دل میں سیدنا علی کی محبت پروان نہیں چڑھ سکتی. وہاں پہ بغض، کینہ اور عداوت ہی پروان چڑھے گی. اہل حدیث اللہ کی رحمت سے دنیا والوں کو اہل بیت کی محبت کا پیغام دیتے ہیں، صحابہ کی محبت کا پیغام دیتے ہیں، اور انہیں یہ یاد کرواتے ہیں کہ بعض لوگ مولا علی کا نام تو لیتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ عقیدہ توحید کے دشمن ہوتے ہیں. اس نام کے پیچھے چھپ کر وہ شرک کی غلاظتوں کو امت میں پھیلانا چاہتے ہیں. سبائی رافضی ابن سبا یہودی کی روحانی نسل یہ سیدنا علی کی شان بلند کرتے ہوئے انہیں الہی مقام پر فائز کرتے ہیں. پیغام توحید کی جگہ پر سیدنا علی کی بندگی کا درس دیتے ہیں. رافضی تو یہ کام کرتے ہی کرتے ہیں. بعض رافضیوں نے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے. ان کا چہرہ، ان کا لباس، رنگ ڈھنگ وہ اہل سنت کا اپناتے ہیں، اور یہ ڈاکو زیادہ خطرناک ہیں. ایک وہ شخص ہے جو کھل کر آپ کے سامنے شرک کا پیغام دیتا ہے، کفر کا پیغام دیتا ہے، پیارے نبی کے صحابہ کی تکفیر کرتا ہے. آپ اسے دور سے پہچان لیں گے. لیکن جو آپ کی صفوں میں گھس جائے، اہل سنت بننے کا دعوے دار ہو اور کام وہی کرے، یہ زیادہ خطرناک ہے. آئیے ایسے ہی ایک پیر صاحب، مولوی صاحب کا جملہ، اس کا ایک کلپ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. سنیے یہ کیا کہتا ہے. سورہ صافات کی آیت نمبر 24، سورہ صافات اور سپارہ 23واں ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. یہ اللہ کا ارشاد ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جہنمیوں کا بیان ہو رہا ہے، جہاں پہ حکم یہ ہو رہا ہے کہ جہنم والوں کو، جن کے لیے فیصلہ ہو گیا انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے، دوزخ کی نظر کر دیا جائے. انہیں حکم ہوگا کہ ان سب کو جمع کر کے دوزخ کی طرف لے جاؤ. اور جب ان کو فرشتے اللہ کے حکم کے ساتھ ہانک کر لے کے جا رہے ہوں گے، آپ حضرات کو معلوم ہے، آپ سب نے احوال قیامت کے پڑھے ہوئے ہیں. جب کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو قبر میں جاتا ہے، اس سے 3 سوال قبر میں ہو جاتے ہیں. من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل محمد. تیرا رب کون، تیرا دین کیا ہے، اور تو حضور کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. یہ سوال تو ہو گئے قبر میں. اب جب بعث ہوگا قیامت کے دن تو میزان میں اعمال تلیں گے، وہاں فیصلہ ہو جائے گا جس کے اعمال اچھے کم ہوئے اور برے زیادہ ہوئے، اسے کدھر لے جایا جائے گا؟ جہنم کی طرف. اب یہاں اس مرحلے کا بیان قرآن میں آ رہا ہے کہ جن کے لیے فیصلہ
فیصلہ ہو گیا, اعمال تل گئے, قبر کے سوال ہو گئے, اب فیصلہ ہو گیا ان کو جہنم کی طرف لے جاؤ. اب جب فرشتے لے جا رہے ہوں گے تو عین اسی لمحے کہ جب انہیں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا, حکم ہوگا وقفوہم, انہیں روکو, انہم مسئولون, ابھی ہم نے ان سے اور سوال بھی کرنا ہے. اس کی یہ گفتگو اپنے سامنے رکھیے اور آئیے قرآن حکیم کی طرف لوٹتے ہیں کہ یہ اصل ماجرا ہے کیا. وقفوہم, ان کو روکو, ان سے سوال کیے جانے ہیں. یہ کون لوگ ہیں, ان سے کیا سوال کیے جانے ہیں؟ یہ آیات ہمیں بتاتی کیا ہیں؟ سیاق و سباق کیا بیان کرتا ہے؟ مالک کا فرمان سورہ صافات آیت نمبر 22 مولا فرماتا ہے احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون, جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو اور جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے. جنہوں نے ظلم کیا, اس آیت میں ظلم سے مراد کیا ہے؟ وہ جو مالک نے پہلے بیان کر دیا, ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور یہاں بھی خطاب مشرکین سے ہو رہا ہے جو حالت شرک میں مرے ہیں, ان سے ہو رہا ہے کہ ان کو روکو, میاں بیویوں کو روکو, ان کے جوڑوں کو روکو, کیونکہ ان سے سوال ہونے ہیں. اور مولوی صاحب نے اس کا کیا معنی نکالا اور حقیقت کیا ہے, کلام الہی کیا بتاتا ہے, آئیے ذرا وہ سنتے ہیں. ان سے سوال کیا ہونے ہیں؟ قرآن حکیم کی اگلی آیت اس کو کھول کے بیان کر رہی ہے. ما لکم لا تناصرون, تمہیں کیا ہو گیا, تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یہاں کلام کن سے ہے, خطاب کن سے ہے, لوگ کون ہے, مجمع کون سا ہے؟ جو شرک کی حالت پہ مرے, جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پوجتے ہوئے مرے. اور جن مشرکوں کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے انہو من یشرک باللہ, جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اس میں جنت حرام ہے. مأواہ النار, اس کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ ہے. وما للظالمین من انصار, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یہاں وہ مراد ہیں, ان کو بھی روکو. اگر ان کی بیوییں یا ان بیویوں کے خامن دونوں ہی مشرک ہیں تو جوڑوں کو روکو. جن کی اللہ کے علاوہ یہ پوجا کرتے تھے وہ معبودان باطلہ, ان کو بھی روکو. ان سے سوال ہونا ہے, اور وہ سوال کیا ہے؟ ما لکم لا تناصرون, تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا تو یہ عقیدہ تھا, اس دور کے اہل شرک کا بھی اور آج کے مشرکوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ یہ سرکاریں ہمیں بچائیں گی, بابا جی ہمیں چھڑا لیں گے, یہ حضرت جی ہمیں چھڑا لیں گے, یہ ہستیاں ہمیں چھڑا لیں گی. تو مالک فرماتا ہے ان کو روکو اور ان سے پوچھا جائے گا اب بتاؤ تم اپنے عقیدے کے مطابق کہا کرتے تھے کہ یہ سفارشی ہیں, یہ بخشوائیں گے, یہ چھڑائیں گے, یہ مدد کریں گے, اب تمہاری یہ مدد کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہاں بیان ہوا ان معبودان باطلہ کا اور ان کے مریدوں کا, اور یہ مولوی صاحب اٹھا کر اسے کہاں پر جوڑ رہے ہیں. اور اگلی آیات مزید وضاحت کر رہی ہیں کہ اس دن وہ سر جھکائے ہوئے ہوں گے, ایک دوسرے کی طرح متوجہ ہو کر وہ سوال کریں گے, تم ہی قسمیں کھا کھا کر ہمارے پاس آتے تھے, تو پھر وہ کہیں گے نہیں, بلکہ تم ایمان والے ہی نہیں تھے, ہمارا تم پر تو کوئی غلبہ نہ تھا, تم خود ہی حد سے بڑھنے والے تھے. اب قرآن وعدے کر رہا ہے کہ اس موقع پر سوال کیا ہونا ہے کہ تم اپنے دعووں کے مطابق ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے. لیکن مولوی صاحب نے آدھی بات بیان کر دی اور آدھی کو چھپا گئے. سنیے اس حضرت کو, اس پیر کو, سنیت کے روپ میں چھپے ہوئے اس رافضی کو, یہ کیا کہتا ہے؟ جنہوں نے جہنم جانا تھا وہ ادھر جا رہے ہیں, اب ٹھہرانے کا کیا معنی ہے؟ 6 معنی دارت کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس کا جواب سوائے کے موقع میں علامہ ابن حجر حیثمی مکی نے, جو امام کعبہ ہے, انہوں نے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ رب تعالیٰ روک کر فرما رہا ہے انہم مسئولون عن ولایت علی, ان سے رب کا سوال ہو گیا, مصطفیٰ کا ہو گیا, دین کا ہو گیا, اعمال تل گئے ہیں, پیچھے کوئی سوال باقی نہیں ہے, یہ جہنم کو جا رہے ہیں, فیصلہ ہو گیا ہے. لیکن ابھی روکا, ان سے ہم نے پوچھنا ہے بتاؤ علی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ اگر سارے اعمال تلنے کے بعد بھی اگر نظریہ علی کے بارے میں درست ہے, علی کا مسئلہ الگ ہے, ہم اب بھی فیصلہ کر کے جنت کو لے جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون.
یہ بات تو مشرکین کے بارے میں ہے، یہاں ذکر اہل شرک اور اہل شرک کے پوجے جانے والے جھوٹے معبودوں کا ہے، ذکر ان کا ہو رہا ہے، معاملہ ان کا ہو رہا ہے، اور یہ ظالم اس کو اٹھا کر پیش کرتا ہے سیدنا علی پر رضی اللہ عنہ وارضا کہ حساب کتاب ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، پھر آخری وقت میں ان سے پوچھا جائے گا کہ ابھی بھی اگر تم یا علی مدد کہتے ہو، علی کے بارے میں تمہارا عقیدہ اگر درست ہے تو اب بھی تم جنت میں جانے کے حقدار بن سکتے ہو۔ افسوس ان جاہلوں پر جو اپنے آپ کو امت کا رہبر اور رہنما بنا کر پیش کرتے ہیں، امت کو کھینچ کے شرک کی دلدلوں میں لے جانا چاہتے ہیں، غیر اللہ کی پوجا کا بازار گرم کرنا چاہتے ہیں، اور قرآن حکیم کی آیات کو سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ سمجھنے کے لیے ان کے پاس جو عقلیں ہیں وہ شرک کر کر کے معاف ہو چکی ہیں، وہاں وہ بات داخل ہی نہیں ہوتی، یہ اس کو داخل ہونا دیتے ہی نہیں، چاہتے ہی نہیں، ان کی پسند ہی نہیں کہ ان کے دل تک کوئی توحید کا پیغام پہنچے۔ یہ تو معاملہ تھا قرآن حکیم کی آیات کا۔ اب آئیے اس کتاب کی طرف جس کا حوالہ دیا مولوی صاحب نے، علامہ حیثمی مکی کی الصواعق المحرقہ۔ یہ کتاب مشہور و معروف امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی نہیں، بلکہ ابن حجر الہیثمی کی ہے، جو 973 ہجری میں مکہ میں فوت ہوئے، 10ویں صدی کے بزرگ۔ ان کی یہ کتاب جو دارالکتب العلمیہ سے شائع ہوئی، اس کے صفحہ 229 پر یہ دہلوی کے حوالے سے بے سند واقعہ ہے جو مولوی صاحب نے بیان کیا، اس کی کوئی اصل نہیں، یہ صحیح حدیث قطعا نہیں۔ اہل سنت کی کسی کتاب میں کسی واقعے کا موجود ہونا، کسی روایت کا موجود ہونا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اصل تو ہے اس کی سند، اور سند کے بعد پھر اس سند کا صحیح ہونا، تبھی وہ روایت صحیح ہوگی، تبھی اس کی بنیاد پہ عقیدہ بنایا جائے گا، عقیدہ رکھا جائے گا۔ اگر وہ روایت صرف اہل سنت کی کسی کتاب میں موجود ہے، سند بھی موجود ہے لیکن وہ ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے، تو اس پر ہمارا عقیدے کا دار و مدار نہیں ہوگا۔ اور یہاں تو ماجرا ہے کہ یہ بے سند واقعہ ہے، جو یہ کتاب میں موجود ضرور ہے، اہل سنت کی سینکڑوں کتابوں کے اندر بھی ہو، لیکن اس کی سند نہ ہو یا سندن وہ صحیح نہ ہو تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور نہ ہی بے سند بے اصل ضعیف روایات کی بنیاد پر کوئی عقیدہ بناتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، اللہ کی توحید کو پہچانو اور ان چھپے ہوئے رافضیوں کو بھی پہچانو جو اہل ایمان کے درمیان توحید کی بجائے شرک کے پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید پہ قائم رکھے، عقیدہ توحید کا داعی بنا کر رکھے، اور یہی عقیدہ پھیلاتے ہوئے شہادت کی موت دے کے اللہ اپنی جنتوں کا مہمان بنا لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آپ کی شان شوکتوں سے الگ، دوسری سب نبوت